اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اور آپ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے۔ دوستو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص کے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی یعنی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ دوستو یوں فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اطلاع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا۔
चुनाचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को घोड़े पर भेजा जिसने रास्ते की निशानदही की। रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम कई रोज की मुसाफत तय करके अर्ज़े मदीन पहुंचे और शहर के किनारे एक कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। उस वक्त कुएं पर जानवरों को पानी पिलाने वालों की भीड़ थी। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरख्त के पास दो लड़कियां बहुत देर से अपने जानवर लिए खड़ी हैं और उनकी बारी नहीं आती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे घर कोई जवान नहीं है, वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम जवान भी थे और ताकतवर भी। आप अलैहिस्सलाम ने लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए। कुएं से पानी निकालकर सब मवेशियों को सैर होकर पिलाया और वापस आ गए। लड़कियों ने आप अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां थीं। जब वो वक्त से पहले घर पहुंच गईं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और जल्द आने की वजह दरियाफ्त की। इस पर लड़कियों ने पूरा वाकया बताया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया, जाओ और अल्लाह के उस नेक अजनबी बंदे को मेरे पास ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक लंबा सफर तय करके मिस्र से मदीन पहुंचे थे, कुछ ज्यादा राह भी साथ ना था, जबकि सफर की थकन और भूख से निढाल थे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है। थोड़ी देर में उनसे एक औरत शर्मो हया से चलती हुई उनकी तरफ आई और कहने लगी, तुम्हें मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया था उसकी उजरत दे। जब वो उन यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो उन्होंने कहा, अब कुछ खौफ ना करो, तुमने जालिम कौम से नजात पाली है। एक लड़की बोली, अब्बा जान, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता, तो मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त को मंजूर कर लिया। किस्सा मुख्तसर, आप अलैहिस्सलाम का हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी से निकाह हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का कसद फरमाया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत चाही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़्यादा राह देकर रुखसत किया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से खतरा था, इसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और एहलिया के यहाँ विलादत करीब थी। फिर ये कि रास्ते से भटक कर तूर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले।